آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل میں آپ کی خدمت پر سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے گزشتہ روز کے ویلاگ میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ بات کی، پاکستان میں مہنگائی کی جو شرح ہے اس پہ بات کی، اور خاص طور پہ آپ کو بتایا کہ بجلی کی آسمان تک پہنچی ہوئی قیمتوں سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کیسے متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کا زندہ رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا نام تو جو کل والا ویلاگ تھا، شاید میں نام اس کا عنوان بولا ہوں یا نہیں بولا، لیکن میرے ذہن میں جو اس کا عنوان تھا، کیا پاکستان قبرستان بننے جا رہا ہے؟ کل میں نے یہ بھی آپ سے کہا کہ ہم سیاسی ویلاگ کیا کریں گے، ڈیفینیٹلی ہم تسلسل کے ساتھ سیاسی ویلاگ کیا کریں گے، لیکن سیاست سے ہٹ کر دوسرے جو شعبے جیسے فنون لطیفہ کا شعبہ ہے یا زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی پاکستان کی سیاست اور معیشت سے جڑے ہوتے ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہوتے۔ مالدار لوگ جن کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جن کا خیال ہوتا ہے کہ زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی، ان کی نسلیں جو ہیں اسی طرح عیاشیاں کرتی رہیں گی، وہ کروڑوں اربوں کے بنگلات میں پرتعیش لائف انجوائے کرتے رہیں گے۔ لیکن سر جب حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، معیشت بدلتی ہے، جب آپ کی معیشت زمین بوس ہوتی ہے تو یہ آپ کے قیمتی بنگلے اور ان بنگلوں میں رکھا ہوا کروڑوں روپے کا جو فرنیچر ہوتا ہے، جو آرائشی سامان آپ نے رکھے ہوتے ہیں، جو آپ نے 50 ہزار کے لاکھوں کے، میں نے ایک گھر میں 50 لاکھ روپے کے آرائشی کمکمے بھی دیکھے ہیں، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں کے کمکمے اور آرائشی سامان مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گا اس کا تعلق تو غریبی اور امیری سے ہے، لیکن اس کا بنیادی کردار ایک فلمی آدمی ہے۔ پاکستان کا ایک ایسا فلمی آدمی جو دھوتی باندھ کر لاہور شہر میں آیا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ فلم انڈسٹری کا انداتا بن گیا۔ اس کی ایک سال میں کئی درجن فلمیں اردو پنجابی سرائکی نمائش کے لیے پیش ہونے لگی۔ وہ گلوکار بھی تھا، وہ اداکار بھی تھا، وہ ذاکر بھی تھا، وہ بظاہر بہت سارے لوگوں نے انہیں مزارات پہ تسلسل کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھے ہوئے خدا کے کلام کو قبول فرمائے
اگر ان سے کوئی غلطی یا لغزش ہوئی ہے زندگی میں تو میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرا آج کا ویلاگ ہمارے ایک دوست کو بہت برا لگے گا، اور جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں ممکن ہے ان کے بچوں کو بھی برا لگے، لیکن حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جب آپ حقائق کو چھپاتے ہیں تو حقائق تاریخ کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔ تاریخ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ہسٹری کو کبھی آپ مٹا نہیں سکتے، تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے تو ہمیں بھی تاریخ کے جروکوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اور جو واقعات تاریخ میں ڈلنے والے ہیں ان کو بھی جانچتے رہنا چاہیے۔ یہ فلمی شخصیت جب کروڑوں میں کھیلنے لگی اور ان کی فلمیں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اٹھاتے تھے، پورے پاکستان سے لوگ رائل پارک میں ان کے دفتر میں جاتے تھے، ان کی فلمیں حاصل کرنے کے لیے سن میں ایک دو چار ہفتے کے لیے خریدنے کے لیے بڑی بھاری رقومات ادا کی جاتی تھی۔ لوگوں نے اس فنکار کے ایک بھائی کو روپے نوٹ، کرنسی نوٹ بوریوں میں بھر کر اور بوریوں پر سیل لگا کر بینکوں میں جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں اس عظیم فنکار کے ایک معاشقے یا دوسری شادی کا ذکر نہیں کروں گا، جو ان کے معاشقے اور دوسری شادی کی باتیں ہیں، وہ بھی ایک نون ایکٹریس رہی ہیں۔ میں بات کروں گا ان کی طبیعت کی، ان کے تھاکبات کی، امیرانہ جو ایک شاندار لائف گزار رہے تھے اس لائف میں جب اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تو کیا انہوں نے کبھی مخلوق خدا کی بھی خدمت کی؟ کبھی اپنے ارد گرد دیکھا؟ اپنے گلی محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے آبائی شہر میں، نگار خانوں میں، کہ ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے، جو مستحق لوگ ہیں مجھے اپنی جیب سے ان کو بھی کچھ دینا چاہیے۔ یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ان کے ایک بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ میرے ابا جی بہت اچھے گلوکار سن، بڑے کامیاب فلم ساز سن، لیکن وہ ایکٹر اچھے نہیں سن۔ بھائی پیسے کے بلبوتے پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی کامیاب ترین پنجابی فلم کا ہیرو بھی یہ شخص تھا، اور اس فلم نے جوبلی بھی کی تھی۔ قسمت کا دھنی تھا، پہلی فلم چلی تھی، اپنی فلمیں بنائی، اور ان کی ایک فلم ایسی بھی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیر تک، کئی سال تک مسلسل چلنے والی فلم بن گئی۔ میں نے دیکھا ایک شخص ان کے پاس آیا کرتا تھا،
تو وہ درخواست کرتا تھا کہ میں بے روزگار ہوں، غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پڑھتے ہیں، سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں تھوڑی سی فیس جو ہوتی ہے میں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا، جو بچوں کی کاپیاں کتابیں ہوتی ہیں میں وہ نہیں لے سکتا، میں بچوں کو 2 وقت کی صحیح طور پر روٹی نہیں کھلا سکتا۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو میں آپ سے مدد کا طالبگار ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کہانی کو آگے بڑھاؤں، میں اس فنکار کا ایک مقولہ آپ کو سناتا ہوں جو اکثر میرے سامنے انہوں نے بولا۔ مقولہ تو بولا، لیکن اس مقولے پہ کیا انہوں نے عمل بھی کیا، یہ ہماری ہے آج کی کہانی۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے، جب خدا دیتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، یعنی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو وہ ساری دولت میں لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ الفاظ میں نے بارہا اس فنکار کی زبان سے سنے جس کے پاس ایک غریب آدمی اپنے گھر کا راشن لینے کے لیے بار بار آتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وہ فنکار تیار ہوتے اس کے سامنے، اسٹوڈیو جانے کے لیے لباس تبدیل کرتے، قیمتی لباس پہننے کے بعد باہر آتے، ہم اپنی قیمتی گاڑی میں بیٹھتے، اس شخص کو پیچھے بٹھا لیتے، اور میرا خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ راستے میں اس کی کچھ مدد کریں گے۔ جب وہ شخص گاڑی میں بیٹھ جاتا اور یہ فنکار اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے، چلاتے، اسٹوڈیو کی طرف روانہ ہوتے، تو اس شخص سے پہلا سوال یہ کرتے کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو اس شخص نے ایک دفعہ میری موجودگی میں ان سے کہا کہ جی میں پکی ٹھٹھی رہتا ہوں۔ پکی ٹھٹھی سمن آباد کا آخری سٹاپ ہوا کرتا تھا، جس سے آگے رنگیلا وغیرہ اور کئی دوسرے ایکٹر رہائش پذیر بھی رہے ہوئے۔ پکی ٹھٹھی پہنچ کر وہ فنکار اپنی گاڑی روک دیتے اور اس شخص کو جو ان سے مدد مانگنے کے لیے آتا تھا اسے کہتے آپ کا بہت بہت شکریہ، تو آپ کا گھر آ گیا ہے، تو اس کو اشارہ کرتے کہ آپ اتر جائیں۔ تو جب وہ اترتا تو وہ فنکار جو انگریزی نہیں جانتا تھا، انگریزی کا ایک فقرہ ضرور بولتا تھا آخر میں، اینی مور سروس فار می، تھینک یو تھینک یو، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملتے ہیں دوبارہ، خدا حافظ۔